کے بارے میں سرکار دو عالم میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، لوگو علماء تو وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے انبیاء کا وارث بنایا ہے۔ تو انبیاء کے وارثوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑ کے رکھا ہوا ہے، تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم مذہبی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی علماء کرام کے ساتھ وابستہ ہیں۔ میرے قابل احترام دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، دنیا میں بھیجنے کے بعد رب العالمین نے اسے ایک نظام عطا فرمایا، اور اس نظام کو چلانے کے لیے، اس نظام کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام آئے، انہوں نے آ کر لوگوں کی راہبری کی، لوگوں کی رہنمائی کی، ان کو ایک راستہ دیا کہ اس راستے پہ چل کر تم نے اپنی زندگی کو آسان بنانا ہے۔ میرے قابل احترام دوستو، انبیاء کرام کے بعد پھر اللہ جل شانہ نے یہ سلسلہ چونکہ نبوت کا ختم فرمایا، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی بن کر تشریف لائے، آپ پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، لیکن اللہ جل شانہ نے اس نظام کو ختم نہیں فرمایا۔ وہ نظام اللہ نے علماء کرام کی صورت میں ہمیں پھر سے عطا فرمایا۔ فرمایا لوگو، نبی تو نہیں آئیں گے لیکن نبیوں کے وارث اس دھرتی کے سینے پر موجود رہیں گے، اور جب تک لوگ انبیاء کے ان وارثوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں گے تو ان کا نظام بھی درست رہے گا، معاملات بھی درست رہیں گے، اور جب لوگ انبیاء کے وارثوں سے کٹیں گے پھر حالات بگڑیں گے۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور دوستو، جمعیت علماء اسلام علماء کرام کی جماعت ہے، اور اس علماء کرام کی جماعت نے الحمدللہ ہر دور میں رعایا کی، اپنے معاشرے کے لوگوں کی ہر معاملے میں رہبری کی ہے، رہنمائی کی ہے، لیکن شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ ہمیشہ سے شیطان کی کوشش رہی ہے لوگ دین سے بھی دور رہیں، دینداروں سے بھی دور رہیں۔ تو میرے قابل احترام دوستو، آج اس فتنوں کے دور میں شیطان نے پھر یلغار کر رکھی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ایسی بات جو ہے لوگوں کے ذہن میں ڈال دی جائے، لوگ علماء کے قریب نہ آئیں، دینداروں سے لوگ دور رہیں۔ تو اس طرح کے شوشے آئے روز شیطان ذہن میں ڈالتا ہے، لوگ اس کو پھیلا دیتے ہیں، اور لوگ ان کو پکڑ کر پھر علماء سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ میرے قابل احترام دوستو، علماء سے دور کرنا یہ شیطان کا کام ہے، علماء کرام سے وابستہ ہو جانا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ میرے قابل احترام دوستو، الحمدللہ ہمارا جس سلسلے سے تعلق ہے اس سلسلے کو دیوبند کہتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند وہ عظیم دینی درسگاہ ہے جس نے الحمدللہ اس دھرتی کے سینے پر ایسے انبیاء کے وارث پیدا کیے، جن انبیاء کے وارثوں نے ہمیں میدان تبلیغ بھی دیا، ہمیں میدان تصنیف بھی دیا، میدان تدریس بھی دیا، میدان سیاست بھی دیا، اور ایسے ایسے مقتدر علماء کرام الحمدللہ دارالعلوم دیوبند سے ہمیں وابستہ ملے، جنہوں نے ہر راستے کو اختیار کر کے ایسا بہترین سٹیج ہمیں دیا کہ آج الحمدللہ کسی معاملے میں ہمیں پریشانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اکابر کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہر راستے میں انہوں نے ہماری راہبری کی ہے، رہنمائی کی ہے۔ تو میرے قابل احترام دوستو، آج ایک عجیب سا فتنہ لوگوں میں برپا ہے۔ دیکھیں جی، علماء کا کیا واسطہ ہے سیاست کے ساتھ؟ علماء نے کیا کرنا ہے سیاست کو؟ دوستو، سیاست کوئی عیب نہیں ہے، سیاست ایک نظام کا نام ہے۔ وہ نظام جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، یہ نظام اگر ہم چوروں کے ہاتھ میں دے دیں گے معاشرہ سنبھل نہیں پائے گا، یہ نظام زانیوں کے ہاتھ میں ہوگا سنبھل نہیں پائیں گے، یہ معاشرہ غلط لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا، ہمیں کیا پتا چلے گا ہم نے کس طرح چلنا ہے۔ دوستو، اس نظام کو
जमीयत उलमा इस्लाम की यही जिद्दोजहद है, यही कोशिश है, खुदा की धरती पर खुदा का निजाम आ जाए। कोई इख्तिदार की लालच नहीं है, कोई इख्तिदार की हिवस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आलिम को तो अल्लाह ने ये सिला अता फरमाया दीन के बदले में कि मुसल्ला रसूल उसकी विरासत है। मुसल्ला रसूल पे अल्लाह के रसूल का ये वारिस जब खड़ा होता है, लोग वैसे ही उसके पीछे होते हैं। उसे इस इख्तिदार की कुर्सी की क्या भूख है दोस्तों, सिर्फ इसलिए कि मुआशरे में जितनी बेराह रवियां हैं, मुआशरे में जितनी खराबियां हैं, उनको दूर किया जाए, अल्लाह की धरती पर अल्लाह का निजाम आ जाए। बस ये कोशिश है जमीयत उलमा इस्लाम की। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, आप में से अक्सर हजरात ने सुना होगा लोगों के अजीब अजीब एतराजात होते हैं। देखें जी, जमीयत उलमा इस्लाम दीनी जमात है, इन्होंने क्या किया है दीन के लिए? खुदा की कसम काबिल एहतराम दोस्तों, अगर आप मुल्क की तारीख का जायजा लें तो जब भी कोई दीन मुखालिफ बात असेंबली में आई, दीन दुश्मनी की बात ईवान इख्तिदार में उठी, तो सबसे पहले उसको रद्द करने वाले यही जमीयत उलमा इस्लाम के सरखैल थे, यही मुजाहिदीन। चंद लोग जिनको हम असेंबली में भेजते हैं, फिर लोग कहते हैं देखें जी ये करते क्या हैं, कैसे करें, जब इतनी ताकत हम नहीं देते, इतनी पावर हम नहीं देते, चंद बंदे एक तरफ और पूरा ईवान एक तरफ, लेकिन फिर भी वो अपनी बात को डंके की चोट पे बबांगे दोहल वहां पे उठाते हैं और अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी असेंबलियों में कोई भी ऐसी बात और उनके उस मंसूबे की तकमील तक नहीं पहुंचती जो दीन की दुश्मनी में जा रही हो, दीन की मुखालफत में जा रही हो। अभी मौलाना फयाज साहब जिस तरह सूद की बात का फरमा रहे थे कि सूदी मामलात में आप देखें कौन था इस मामले को उठाने वाला, फिर दारुल उलूम कराची में जाकर इस तमाम मामले को पाया तकमील तक पहुंचाने वाला कौन था? यही हमारे उलमाए किराम थे। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए हमारे कायदे मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया को लोगों की ना सुने, लोगों ने तो नबियों को भी मुआफ नहीं किया। नबी मुकर्रम इमामुल अंबिया सरकार दो आलम रहमत आलम वो अल्लाह का महबूब, जिसके बारे में अल्लाह वाले ने कहा ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक्कुहु बादस खुदा, बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, वो खुदा की कुदरत का अजीम शाहकार। लोगों ने तो उसे भी साहिर कहा, मजनून कहा, दीवाना कहा, रास्ते में कांटे बिछाए, गले में पटके डाले, चेहरे अनवर पे मुकद्दस मुताहर मुनव्वर वजूद पे न जाने क्या कुछ उन्होंने फेंका। ये क्या वजह थी? मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, अखलाक में भी आप जैसा कोई नहीं, मामलात में भी आप जैसा कोई नहीं, सूरत और सीरत में भी आप जैसा कोई नहीं, लेकिन शैतान हमेशा दीन और दीन वालों के मुखालिफ पैदा किया करता है। इसलिए मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, हमने शैतान के जालों में नहीं आना, शैतान को दफा करके हमने इमामुल अंबिया के फरमान के मुताबिक उलमाए किराम की इज्जत सीखनी है, उलमाए किराम के साथ लोगों को जोड़ना है, उलमाए किराम के साथ हमने लोगों को वाबस्ता करना है। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, जहां तक हमारे कायदे मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान की बात है, तो मैं अल्लाह के घर में कहता हूँ मौलाना फजलुर रहमान ने हमारे घर में गंदम नहीं भेजनी, मौलाना ने हमें कोई आटा नहीं देना जो हमने रोटियां बना के खानी है। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, हम आज भी मौलाना के साथ इसलिए खड़े हैं कि आप पूरे पाकिस्तान के जय्यद उलमाए किराम को देखें तो उनका हाथ मौलाना फजलुर रहमान की पीठ पे है। हम इसलिए साथ खड़े हैं, हमारी बसीरत हमारी सोच वहां नहीं पहुंचती जहां अल्लाह वालों को अल्लाह ने जो मकाम अता फरमाया। बड़े मुल्क के जय्यद उलमाए किराम हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जैसे लोग, शेखुल हदीस मौलाना मुफ्ती जरवली रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग, और इस धरती के सीने पर वो जय्यद उलमाए किराम जिनके जूते उठाना हम जैसे तालिब इल्म अपनी सआदत और अपना फख्र समझते हैं, वो उलमाए किराम आज किसकी पीठ पे हैं? मौलाना फजलुर रहमान की पीठ पे। ऐसे नहीं खड़े, अल्लाह ने उनको बसीरत अता फरमाई है, उस बसीरत की वजह से आज वो मौलाना के साथ खड़े हैं। तो हम जैसे अगर बातें करने लग जाएं
تو پھر سورج پہ تھوکنے کے مترادف ہے۔ میرے قابل احترام دوستو، عرض یہ کر رہا ہوں الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ہم علماء کے ساتھ کھڑے ہیں، علماء کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور یہ جو نظام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین والوں کے ہاتھ میں دیا۔ سرکار دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آخری ایام میں حضور علیہ السلام نے 3 دن پہلے ام المومنین صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق اکبر اپنی زوجہ محترمہ اور ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ عائشہ جی یا رسول اللہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دیجئے نا مصلی امامت پہ آ جائیں۔ میرے قابل احترام دوستو، یہ مصلی امامت ابو بکر صدیق کے حوالے کرنا یہ صرف مصلی امامت نہیں تھا، اللہ کے نبی نے منصب خلافت عطا فرمایا۔ فرمایا صدیق آج مصلی پہ آنا تیرا کام ہے، اور وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، فرمایا خلافت کے مصلی پہ کھڑا کرنا یہ رب کا کام ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تمہیں خلیفہ بنائے گا۔ حضور نے نظام عطا فرمایا، مصلی عطا فرمایا، مسند عطا فرمائی۔ میرے قابل احترام دوستو، سردار اس وقت بھی تھے، نواب اس وقت بھی تھے، رئیس اس وقت بھی تھے، بڑے بڑے چودھری اس وقت بھی تھے، لیکن میرے آقا نے نظام کس کے ہاتھ میں دیا؟ جس کو دین کی سمجھ تھی۔ تو میرے قابل احترام دوستو، آج ہم علماء کرام اور علماء سے وابستہ جتنے لوگ ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہمارا یہ حق بنتا ہے، ہم خود بھی اور اپنے جتنے ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، ہم اس میں کوشش کریں، محنت کریں۔ ہم یہ سارا نظام اگر علماء کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں تو علماء کے ساتھ ہم لوگوں کو جوڑیں، بالخصوص یہ نظام جو اس وقت جا رہا ہے۔ قابل احترام دوستو، فحاشی عام ہوتی جا رہی ہے، عریانی عام ہوتی جا رہی ہے۔ ان تمام نظاموں کو اگر کوئی ختم کر سکتا ہے تو وہ علماء کرام ہیں۔ اگر بدماشی کو، عریانی کو، فحاشی کو، ان تمام چیزوں کو مٹا سکتے ہیں تو وہ علماء کرام ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کی یہی کوشش ہے۔ آپ کی منصب صدارت پہ بھی عالم ہونا چاہیے، آپ کے منصب وزیر اعظم پہ بھی عالم ہونا چاہیے، آپ کے تھانے کچہری میں بیٹھا ہوا ایس ایچ او بھی عالم ہونا چاہیے، عدالت میں بیٹھا ہوا جج بھی عالم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ علماء کرام کو نظام کا پتہ ہے، علماء کرام کو حالات کا پتہ ہے۔ قابل احترام دوستو، ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ وہ خدا کا خوف جو ایک دین والے کے ذہن میں ہوتا ہے، کسی دنیا دار کو پتہ چل سکتا ہے؟ اس کا قطعاً نہیں پتہ چل سکتا۔ ایک بندہ خود دین کی پہچان نہیں رکھتا، دعائے قنوت اسے نہیں آتی، سورہ اخلاص اسے نہیں آتی، نعرہ وہ جو مرضی لگاتا رہے۔ عجیب سی بات ہے، بعض ہمارے دیندار ساتھی بھی اسی بات پہ پیچھے لگ جاتے ہیں۔ بات سو چھوڑیں، بات تو اچھی کرتا ہے، نعرہ تو ٹھیک لگاتا ہے۔ ہم نے صرف نعرے کو نہیں دیکھنا، ہم نے صرف اس لیبل کو نہیں دیکھنا، کچھ حقائق کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ ایک بندہ کہے میں تمہیں ابھی جو ہے وہ جماعت کراتا ہوں، اسے پتہ وضو کرنے کا نہ ہو، وہ خاک جماعت کرائے گا۔ میرے قابل احترام دوستو، بندہ کہے یار بات تو ٹھیک ہی ہے، امام بننے کے لیے تیار تھا، بھائی جس کو وضو کرنا نہیں آتا وہ جماعت کیسے کرائے گا، امام کیسے بنے گا؟ دوستو یہ سارے معاملات سوچ کر اگر ہم غور کریں، فکر کریں، اسی فکر کے لیے آج ہم یہاں پہ جمع ہوئی ہیں کہ ہم میں سے ہر بندہ، میں بھی آپ بھی اس فکر میں لگ جائیں کہ یار یہ نظام ہم اگر دینداروں کے ہاتھ میں دیں تو کیسا نظام ہوگا۔ قابل احترام دوستو، وہ فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ منصب خلافت پہ جانے لگتے تھے، اپنی بہو کو بلاتے، وہ بیٹی جو رات کو آپ گلیوں کے چکر لگا رہے تھے، ایک بیٹی کی آواز جب سنی جو کہہ رہی ہے اماں عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، جس کے دل میں یہ خدا لمبا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، وہ دودھ میں پانی ملانے والا واقعہ۔ ماں کہہ رہی ہے پانی ملا دو، اب بیٹی کہہ رہی ہے عمر نہیں دیکھ رہا مگر عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس بچی کا رشتہ کیا اپنے بچے کے لیے، اور روزانہ جب مسند خلافت پہ جانے لگتے تو آپ اس بیٹی کو بلا کے فرمایا کرتے تھے، بیٹی ذرا وہ جملے تو کہو، عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ مسند خلافت پہ جا کے بیٹھتے، فرمایا کرتے تھے، عمر اپنی بیٹی کا جملہ یاد رکھنا، اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ قابل احترام دوستو، اب یہ چیزیں کہاں ہیں؟ یہ علماء کرام کے پاس ہیں۔ یقین مانیں ساری دنیا کے دنیا دار اکٹھے ہو جائیں، اللہ نے جو تقوی ایک عالم کو نصیب کیا ہوتا ہے وہ نہیں مل سکتا۔ عالم اللہ کے اس دین سے واقف ہوتا ہے جو دین اللہ کے نبی کی وراثت ہے۔ تو میرے قابل احترام دوستو، آج قرآن کریم بھی ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ فرمایا لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہی دین ہے۔ جس دین کی بات ہم کر رہے ہیں، یہ دین ہماری اسمبلیوں میں بھی آئے، یہ دین ہمارے ایوان اقتدار میں بھی آئے، یہ دین ہمارے معاملات میں بھی آئے، یہ دین ہمارے تمام تر اخلاقیات میں، تمام تر معاملات میں آئے۔ تو اس لیے ہمیں پورا نظام بدلنا ہوگا، اور وہ نظام جب ہم دینداروں کے ہاتھ میں دیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ہمارے تمام تر معاملات میں دین کے فیصلے ہوں گے۔ تو میرے قابل احترام دوستو، آئیے آج سے ہم یہ عہد کریں کہ ہم جمعیت علماء اسلام کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ عہد کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ دوستو یہ ساری جماعتیں ہماری ہیں، جس میدان میں ہماری جماعتیں چل رہی ہیں، تبلیغ کا میدان ہے اس کو مضبوط بناؤ، تصنیف کا میدان ہے اس کو مضبوط بناؤ، تدریس کا نظام ہے اس کو مضبوط بناؤ۔ تو اس وقت سیاسی اعتبار سے اگر ہماری جماعت کوئی مضبوط جا رہی ہے ملک کے اندر تو وہ جمعیت علماء اسلام ہے۔ ہم اپنی اس جماعت کو سیاسی اعتبار سے اتنا مضبوط بنا دیں کہ کوئی ہمیں سہارا نہ لینا پڑے ادھر ادھر کا۔ جس دن ہم اتنے مضبوط ہو گئے کہ ہم کسی کے کندھے پہ ہاتھ نہ رکھیں، یقین جانے اس وقت نظام ہی کچھ اور ہوگا۔ بس یہی درخواست لے کے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے کہ آج سے ایک عہد کریں، کوشش کریں، ہر بندہ اس فکر میں لگ جائے کہ میں نے سیاسی اعتبار سے اپنی اس جماعت کو مضبوط بنانا ہے۔ جب انشاءاللہ کوشش کریں گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ رب کائنات سے دعا ہے پروردگار عالم مجھے آپ سب کو یہ فکر نصیب فرمائے، اور اس جماعت کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اپنی تمام تر کوششیں لگانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔